السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکسیس لائز اونلی لویلٹی ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زان کا ملت راہ یاد از عشق اس برگ ساز کائنات از عشق. ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف علامہ خادم حسین رضوی میڈیکل سروس. ہمارا چوتھا لیکچر جو کہ ہوئے گا پیتھو فارما میٹرکس آف کلینکل بایو کیمسٹری اینڈ میٹابولزم، یعنی کہ جتنے بھی باڈی میں آپ کے پاس آئنز ہیں، این آئنز ہیں، مختلف چیزیں موجود ہیں، پوٹیشیم ہے، سوڈیم ہے، میگنیشیم ہے، فاسفیٹ ہے، لپڈ ہے، مختلف چیزیں ہیں. وہ ایکسیس میں ہو جائیں تو کیا رول ہے، وہ کم ہو جائیں تو کیا رول ہے، اور یہی چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ او پی ڈی کیسے کرنی ہے. چلو آؤ چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بغیر. درود شریف پڑھ لو جی. اچھا دیکھو، ٹوٹل باڈی واٹر جو ہے، ٹوٹل باڈی واٹر وہ آپ کی باڈی ویٹ کا 60% ہے، اور جب وہ نکالو گے نا تو وہ تقریباً تمہارا بنے گا 45 لیٹر. اس 45 لیٹر میں سے تقریباً آپ کا جو انٹرا سیلولر فلوڈ ہے، یعنی کہ سیل کے اندر والا فلوڈ ہے، وہ تقریباً کتنا آ جاتا ہے، 25 لیٹر. اور ساتھ میں جو ایکسٹرا سیلولر فلوڈ ہے، یعنی اس سیل کے باہر والا جو فلوڈ ہے، اس میں جو آ جاتا ہے تقریباً وہ آ جاتا ہے 15 لیٹر. یہ سارا جو نیلا اور یلو نظر آ رہا ہے یہ ہے ایکسٹرا سیلولر فلوڈ. لیکن اس ایکسٹرا سیلولر فلوڈ کے اندر بھی ایک ہوتا ہے آپ کا انٹرسٹیشل فلوڈ. یہ جو سیلوں کے درمیان میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا 12 لیٹر. وہ کیا ہوتا ہے جی، 12 لیٹر. اور آخری جو 3 لیٹر ہوتا ہے وہ پلازما ہوتا ہے. ان دونوں کو ملا کے آپ کیا نام دیتے ہیں جی، ایکسٹرا سیلولر فلوڈ. جبکہ یہ جو آئی ایس ایف ہے اس کا مطلب کیا بن جائے گا، انٹرسٹیشل فلوڈ. کوئی مسئلہ، کوئی رولا؟ جو آپ کا انٹرا سیلولر فلوڈ ہے نا، اس کے اندر آپ کو پوٹیشیم پوزیٹیو میں زیادہ ملے گا، پروٹین اور HPO4 جو ہے وہ آپ کو نیگیٹو میں زیادہ ملے گا. جبکہ انٹرسٹیشل فلوڈ یا ایکسٹرا سیلولر فلوڈ میں آپ کو سوڈیم زیادہ ملے گا پوزیٹیوٹی میں، اور کلورائڈ اور HCO3 جو ہے وہ آپ کو زیادہ ملیں گے نیگیٹیوٹی میں. اتنا کلیئر ہو گیا؟ کوئی رولا اس کے اندر نہیں. اب یہاں پر ایک پمپ ہوتا ہے جو کہ پوٹیشیم جو ہے وہ 2 اندر کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے اور 3 سوڈیم جو ہے وہ آؤٹ سائڈ کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے. اس کو ہی کہتے ہیں سوڈیم پوٹیشیم پمپ. اوکے، اینی ایشو نہیں. اب یہ سوڈیم پوٹیشیم یا پھر فاسفیٹ یا پھر میگنیشیم یا کیلشیم، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑھ جائیں یا کم ہو جائیں along with the water، تو کیا رولے ہوتے ہیں؟ اگر یہ رولے ہمیں سمجھ میں آ گئے تو ہمیں او پی ڈی کرنے میں آسانی ہوگی. آؤ میں ایک ایک کر کے تمہیں ساری چیزیں بتاتا ہوں. اب پریشان نہیں ہونا، جو میں بتاؤں گا اس کی طرف دھیان دینا. یہ تمہیں چیزیں اس طرح نہیں سمجھ آئیں گی، یہ میں نے اپنے پڑھانے کے لیے بولی ہیں. سب سے پہلے سوڈیم. جب سوڈیم جو ہے تمہاری باڈی کے اندر لیس ہونے لگ جائے، پہلی بات تو سوڈیم پریزنٹ کہاں پر ہے، یہ انٹرسٹیشل فلوئڈ میں، یعنی کہ ایکسٹرا سیلولر ڈپارٹمنٹ میں. جب سوڈیم تمہارے پاس کم ہونے لگ جائے تو تمہاری باڈی جو ہے وہ رینن کے ذریعے اینجیوٹینسینوجن جو ہمارے پاس ایک، اس کو پھر اینجیوٹینسین 1 میں، پھر اینجیوٹینسین 2 میں، پھر اینجیوٹینسین آگے سے جا کے الڈوسٹرون کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور آخر میں جا کے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو سوڈیم لیول ہے وہ باڈی کے اندر واپس آنے لگ جاتا ہے. آپ کے جسم میں جب سوڈیم کم ہوتا ہے تو آپ کا ایک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو میں پچھلے لیکچرز میں 1000 بار بتا چکا ہوں، وہ ہے رینن اینجیوٹینشن سسٹم. اس سسٹم کے ذریعے آپ کے اندر سوڈیم جو ہے وہ ری ایبزارب ہوتا ہے اور پوٹیشیم کک آؤٹ آف دا باڈی ہوتا ہے. اوکے، اس کے ذریعے جب بھی آپ کا باڈی کا سوڈیم جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو وہ باڈی اس طرح کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اگر باڈی نا قابل ہو تو پھر تم کیا کرو گے، سوڈیم کا اگر لیول کم ہو گیا، تمہارے منہ میں ڈرائنس ہو جائے گی یا سویٹنگ بہت زیادہ ہونے لگ جائے گی، جس کی وجہ سے تمہیں سوڈیم لاس ہو گیا. اور کوئک ارجنٹ موومنٹ میں تو باڈی نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہ کچھ تم نے کھانا پینا تو ہے نا، تو اس کے لیے ہم سولوشنز استعمال کرتے ہیں. آؤ پہلے سولوشن. ڈرپ پتہ ہے نا، ایک ڈرپ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں NS. اس کا مطلب ہوتا ہے نارمل سلائن سولوشن. اس نارمل سلائن سولوشن کے اندر کیا ہوتا ہے، اس نارمل سلائن سولوشن میں آپ کے پاس سوڈیم اور کلورائڈ کی ایکول اماؤنٹس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو گلوکوز ہے وہ 0 ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے ہماری، اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں NS سولوشن. ٹھیک ہے، یہ جب بھی آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو آپ نے یہ لگا دینی ہے. ایک اور سولوشن استعمال ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ہمارے پاس 5% ڈیکسٹروز سولوشن یا فلوڈ. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس جو ڈی گلوکوز ہے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ میں ہوتا ہے. اس میں سوڈیم اور کلورائڈ نہیں ہوتا. پہلا نارمل سولوشن ہوتا ہے جس کو ہم NS کہتے ہیں. ایک ہمارے پاس ڈیکسٹروز سولوشن ہوتا ہے. ڈیکسٹروز نام سے واضح شوگر ہوئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. لہٰذا واضح ہوا، ایک بندے کو اگر سوڈیم کم ہو گیا تو کیا اس کو ڈیکسٹروز لگانے سے فائدہ ہوئے گا؟ نہیں بھائی، اس میں صرف شوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح تم اور بھی اسٹیپ اٹھائے جا سکتے ہیں. اس فلوڈ کے علاوہ ایک اور فلوڈ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہارٹمین سولوشن، یا اس کو آپ لیکٹیٹڈ رنگر سولوشن کہتے ہیں. 2 قسم کے سولوشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رنگر سولوشن اور ایک ہوتا ہے لیکٹیٹڈ رنگر سولوشن. اب ان کے اندر سوڈیم اور کلورائڈ دونوں میں ہوتے ہیں، رنگر سولوشن میں بھی
لیکٹیٹڈ رنگر سولوشن میں بھی. لیکن رنگر سولوشن میں اور لیکٹیٹڈ رنگر سولوشن میں سوڈیم بھی ہوتا ہے, کلورائڈ بھی ہوتا ہے, لیکن رنگر سولوشن میں کیلشیم بھی ہوتا ہے, میگنیشیم بھی ہوتا ہے, اس میں بھی وہ ہوتا ہے, لیکن لیکٹیٹڈ والے میں ساتھ میں لیکٹیٹ بھی ہوتا ہے. سمپل, میں نے کیا بتایا, ایک رنگر ہوتا ہے, ایک لیکٹیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکٹیٹ میں سوڈیم بھی ہوتا ہے, کلورائڈ بھی ہوتا ہے, میگنیشیم بھی ہوتا ہے, کیلشیم بھی ہوتا ہے, اس میں بھی یہ ساری چیز ہوتی ہیں, لیکن اس میں بس لیکٹیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ مزید چیز ہوتی ہے. تو یہ 3 ڈرپیں میں نے آپ کو بتا دی. تو لہٰذا جب بندے کو کام ہوئے گا تو یا رنگر لگاؤ ہارٹمین سولوشن, یا پھر تم اس کو NS سولوشن لگاؤ گے. اچھا, اب اگر مثال کے طور پر سوڈیم کا لیول جو ہے وہ بڑھ جائے, وہ ایکسس میں آ جائے, وہ کب ہوتا ہے؟ دیکھو مثال کے طور پہ تمہارا یہی جو رینن اینجیوٹینسینوجن سسٹم ہے, یہ پیک پہ کب جاتا ہے, یہ ڈیفیکٹ اس میں کب آتا ہے؟ جب تمہارے رینل میں, جب تمہارے ہیپیٹک سسٹم میں, کارڈیاک سسٹم میں رولے ہوتے ہیں نا, تو یہ جو تمہارا رینن اینجیوٹینسن سسٹم ہے نا, یہ برباد ہو جاتا ہے. برباد اس طرح ہوتا ہے کہ ایلڈوسٹرین کا لیول بڑھ جاتا ہے. جب ایلڈوسٹرون کا لیول بڑھ جاتا ہے تو سوڈیم کی ایکسیس اماؤنٹ آپ کے جسم میں جمع ہونے لگ جاتی ہے, اور وہ جلدی چلتی ہے ہائپر والیمیا کی طرف. یہ جو پہلے والی ڈسکس کی تھی ہم نے, یہ تھی سوڈیم کا کم ہو جانا, یعنی ہائپوویلیمیا. ہائپوویلیمیا, اوکے, آپ کے جسم سے سوڈیم بھی چلا گیا تو اس کے پیچھے پیچھے پانی بھی نکل گیا, لیکن اس میں جب بڑھ جائے گا تو آپ کے سوڈیم بھی آپ کے باڈی میں ایکسیس ہو گیا, پیچھے پیچھے پانی بھی آ گیا. تو یہاں جب ہائپوولیمیا یہاں پر ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ہائپر ولیمیا. اور ہائپر ولیمیا کا الٹا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ انڈائریکٹلی اوڈیما, اڈیما. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو جب تمہارے پاس ایڈیما ٹائپ چیزیں ہو جائیں گی تو تم سوڈیم جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ جائے گا. تو یاد کرو, میں نے تم کو ڈائیوریٹکس پڑھائے تھے. ڈائیوریٹکس کے اندر تھائزائڈس پڑھائے تھے, لوپ ڈائیوریٹکس پڑھائے تھے, اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈرگس پڑھائے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ وہ سوڈیم اور اس طرح سالٹس کو نکالتے تھے نیفرون سے اور یونین کے ذریعے باہر پھینکتے تھے. تو لہٰذا جب تمہارے اندر سوڈیم کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی تو تمہیں وہاں پر کون سے ڈرگ دینے پڑیں گے؟ ڈائیوریٹکس. یا پھر رینن اینجیوٹینسن والے کو بلاک کرنے کے لیے کون سے دینا پڑے گا؟ ACE انہیبیٹر. کوئی رولے والی بات نتھنگ. لیکن دیکھو تمہیں پتا چل رہا ہے ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ کم ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, زیادہ ہو تو میں نے کیا کرنا ہے. واٹر کی طرف آ جو, بہت امپورٹنٹ ہے یار. دیکھو 3 قسم کی سچویشنز ہیں. ایک سب سے پہلے بات سمجھنا, ہوتا اس طرح ہے, میں یہاں پہ 2 سچویشن جو ہیں وہ تمہارے سامنے لگا رہا ہوں. سب سے پہلے میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں, ہائپونیٹریمیا. ہائپونیٹریمیا یعنی کہ آپ کے پاس کیا ہو جائے, واٹر کی وجہ سے, واٹر کی امبیلنسنگ کی وجہ سے سوڈیم کم ہو جائے, پلازما سوڈیم کم ہو جائے, اپنی ایک 135 ملی مول پر جو آپ کے پاس ہوتی ہے لیٹر, اس سے کم ہو جائے. اور ہائپر نیٹریمیا یعنی کہ پلازما سوڈیم کی جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے. اب سمجھنا, جو ہائپونیٹریمیا نا, اس میں 3 صورتحال ہوتی ہیں. یا تو پانی بہت کم ضائع ہوا لیکن سوڈیم زیادہ ضائع ہوا, پہلی سچویشن. دوسری سچویشن, پانی بہت زیادہ ریٹین ہو گیا باڈی میں, یعنی کہ پڑا رہا باڈی کے اندر. تیسری سچویشن, سوڈیم تو ایبزارب ہوا باڈی میں لیکن واٹر کی اماؤنٹ پھر بھی اس سے زیادہ ہے. ان تینوں سچویشنز میں واٹر کی اماؤنٹ زیادہ ہے, سوڈیم کم ہی ہے. یہ سچویشن کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی وومیٹنگ ڈائریا ہو جاتی ہے. یہ دونوں کی ایکسیس والی سچویشن کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی کرونک یا رینل جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے. اور یہ والی سچویشن کب ہوتی ہے؟ جب انفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ فلوئڈس وغیرہ آپ کو لگا دیے گئے. اب ان سچویشنز میں آپ نے کیا کرنا ہے, پانی زیادہ ہے نا, سوڈیم کم ہے, تو آپ نے ایک ڈرگ کیوں نہیں دے دیتے؟ دیکھو ایک ڈرگ, ایک ہمارے پاس جسم میں ہارمون ہوتا ہے ایلڈوسٹرون. ایلڈوسٹرون صاحب جو ہے نا, وہ سوڈیم کو باڈی کے اندر رکھتے ہیں اور پوٹیشیم کو باڈی سے باہر پھینکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ADH. ADH جو ہے اینٹی ڈائریٹک ہارمون, یہ آپ کے اندر باڈی کے اندر پانی کو رکھتا ہے, ری ایبزارب کرواتا ہے. تو تم یہاں پر پانی زیادہ ری ایبزارب ہو رہا ہے, پانی ریٹین زیادہ ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوڈیم جو ہے وہ زیادہ ضائع ہو رہا ہے, پانی زیادہ ضائع ہو رہا ہے, پانی کم ضائع ہو رہا ہے, یا سوڈیم کم ری ایبزارب ہو رہا ہے, واٹر زیادہ ری ایبزارب ہو رہا ہے. تو رولا اس کا ہے, اس کا رول ہے, اس کا کوئی اینٹاگونسٹ پھینک دو, جو آج کل چل رہا ہے ٹولویپٹن کے نام سے. کس نام سے؟ بچے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نام آہستہ آہستہ لیا کریں. یار بہت معذرت اس کے لیے, انشاءاللہ میں نام طریقے سے لیا کروں گا. ٹولویپٹن, ٹولویپٹن, چلو اے ہے نا یو ہے نا جو بھی ہے, ادھا نام یاد ہونا چاہیے. تو یہ اینٹاگونسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے, جو ADH کو سٹاپ کرے گا, اور آپ کا سوڈیم تو تھا ہی کم لیکن پانی کو کم کرے گا اور وہ پھر بیلنس کرے گا. پہلی چیز تو یہ ہوگی. ہائپر نیٹریمیا میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی 3 سچویشنز ہیں. کیا اب کی بار
سوڈیم کم ضائع ہوا، پانی زیادہ ضائع ہوا. اس میں پانی جو ہے وہ کم ضائع ہوا تو سوڈیم زیادہ ضائع ہوتا ہے. اس میں سوڈیم کم زیادہ ضائع ہوا، پانی زیادہ ضائع ہوا. یا پانی ریٹین کم ہوا، باڈی میں پانی زیادہ نہ رہا، یا سوڈیم جو ہے وہ زیادہ ری ایبزارب ہوا اور پانی جو ہے وہ کم ری ایبزارب ہوا. جو سچویشن ادھر تھی اس میں بھی وہی ہے. یہاں پہ بھی وومٹنگ والی بات، ڈائریا والی بات، اس میں یہ سچویشن ہوتی ہے. یہاں پہ رینل کرونک فیلئر ہو جائے تب یہ سچویشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ جب آپ پوٹیشیم اسپیرنگ ڈرگس بہت زیادہ لے رہے ہو تو تب یہ سچویشن ہوتی ہے. اب ایک بات یاد رکھنا، میں نے تمہیں NS بتایا، میں نے تمہیں ہارٹ مین سولوشن، رنگر سولوشن بتایا، میں نے تمہیں ڈیکسٹروز جو ہے وہ فلوڈ ڈرپیں بتائی، میں نے تمہیں جو نرسیں لگاتی ہوتی ہیں ہاسپٹلوں میں، تم نے بھی لگانی ہے ہاؤس جاب میں جا کے. سرکار یہ آئسوٹونک فلوڈز ہیں جن میں ساری چیزیں لیول پہ پڑی ہوئی ہیں. اگر میں کہوں کہ سرکار اس ہائپر والے میں کیا، اب دیکھو ہائپو اور ہائپر میں کیا فرق ہے. ہائپر ٹونک کا کیا مطلب ہے اور ہائپر ٹونک کا کیا مطلب ہے. ہائپر ٹونک کا مطلب ہے کہ یہاں پر سولوٹ زیادہ ہے، یہاں پر سولوٹ زیادہ ہے، اور ہائپو کا مطلب ہے کہ یہاں پر سولوٹ کم ہے اور پانی زیادہ ہے. سمجھ آئی؟ اب اس ہائپر نیٹریمیا میں سوڈیم زیادہ تھا، پانی کم تھا، تو یہاں ہائپر سولوشن، ہائپر والی ڈرپ لگاؤ گے یا ہائپو والی ڈرپ لگاؤ گے؟ یار ہائپر والے میں تو پانی زیادہ ہے نا، پانی جو ہے وہ کم ہے، سوری، اور یہاں پہ پانی زیادہ ہے نا، تو یہاں پہ تو پانی کم ہے، تو ہم نے پانی کو کہاں سے کہاں موو کرنا ہوتا ہے؟ جہاں زیادہ ہو وہاں سے کہاں پہ؟ جہاں کم ہو. فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ ہائپر ہوئی ہوئی ہے نا چیز اور یہ ہائپو ہے، تو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پانی زیادہ ہے کیونکہ یہاں سولوٹ کم ہے، یہاں سولوٹ زیادہ ہے، تو پانی ول موو فرام، یاد رکھنا جہاں سولوٹ زیادہ ہوتے ہیں نا وہاں پہ پھر آپ کا جو ہے نا پانی کم ہو جاتا ہے. جس طرح یہ ہائپر ٹونک میں سولوٹ زیادہ ہوتے ہیں. یہ میں ایک بہت ہی سادہ ترین زبان صرف تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، سمجھ آئیے، صرف سادہ ترین زبان تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اب یہ ہائپو ہے نا، یہاں پہ کیا ہوئے گا، آپ کے پاس سولوٹ جو ہے وہ کم ہوئیں گے. تو انڈائریکٹلی، یہ جو میں انڈائریکٹلی کا تمہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ تمہیں صرف سمجھ آ جائے کہ یہاں واٹر کی اماؤنٹ زیادہ ہے، بھائی سولوٹس کی اماؤنٹ کم ہے، جبکہ یہاں پہ ضرورت ہمیں ہائپو کی ہے، ہائپر کی، ہائپو سولوشن کی، کیونکہ اس میں سولوٹ کم ہے. یہ زیادہ سولوٹ اس کے اندر تو کہ بندے کو مارنا جائے. اتنا فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ جب کم سچویشن ہوئے گی، کدھر گیا، جب کم سچویشن ہوئے گی، سچویشن واٹر بیلنسنگ کی ہوئے گی، ایسی سچویشن جس میں سوڈیم جو لیول ہے، یہ اس میں نا واٹر کا ہی لیول تھا، اس میں واٹر کا لیول تھا. جب آپ کا واٹر لیول بڑھ گیا تھا تو تم نے ADH اینٹاگونسٹ دیا. جب واٹر لیول کم ہو گیا تو تم نے ہائپوٹونک سولوشن لگایا، تم نے واٹر بیلنسنگ کے ذریعے کام کیا. تو لہذا جب سوڈیم کا لیول، پلازما سوڈیم کا لیول آپ کا کم ہو جائے، جو آپ کے پاس ڈیٹیلز ہوتے ہیں 135 ہے جتنے بھی ملی میٹر پر مول، ملی مول پر لیٹر، تو آپ کو ہائپونیٹریمیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے تو ہائپونیٹریمیا. اور یہ 3 سچویشن میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دی. یہ ٹولویپٹن اور میں نے ہائپوٹونک سولوشن کے بارے میں بھی بتا دیا. پوٹیشیم یاد رکھنا، اس کا تو اور بڑی چاس والی باتیں ہیں. سرکار پوٹیشیم کی 2 باتیں ہیں، یا ہائپو کیلیمیا یا ہائپر کیلیمیا. اگر پوٹیشیم جسم کے اندر کم ہو جائے یا پوٹیشیم جسم کے اندر زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے تو ہائپو کیلیمیا، زیادہ ہو جائے تو ہائپر کیلیمیا. اب اگر آپ کے جسم میں پوٹیشیم کم ہو گیا تو پہلے آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ یہ کون سے روٹ سے کم ہو رہا ہے. آیا یہ آپ کی کڈنی والی سائڈ سے لاس ہو رہا ہے یا پھر آپ کی GIT والے راستے سے لاس ہو رہا ہے؟ 2 باتیں، یا پیشاب کے ذریعے لاس ہو رہا ہے یا الٹی پیچز کے ذریعے ہو رہا ہے. الٹی پیچز GIT میں آ جائے گی، پیشاب والے جو ہے وہ کڈنی میں آ جائے گی. ٹھیک ہے بات. اب اگر آپ کی یورین کے اندر، جب آپ یورین کا ٹیسٹ کرواؤ اور یورین کے ٹیسٹ میں پوٹیشیم جو ہے وہ 30 ملی مول پر لیٹر سے جو ہے وہ زیادہ اگر آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا پوٹیشیم ہے وہ یورین والے راستے سے جو ہے وہ جسم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ ہائپوکیلیمیا جو ہے وہ کس کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی ہے، وہ کس پاتھ وے کے ذریعے لاس ہو رہی ہے؟ آپ کی پوٹیشیم تھرو یورین پاتھ وے. اور اس میں پھر 2 سچویشنز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو ہائپر ٹینشن ہے، سمجھ آئی، اور اس ہائپر ٹینشن میں ایلڈوسٹرون کا لیول بڑھ گیا، ایلڈوسٹرون کا لیول بڑھ گیا. یا پھر دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ کا BP نارمل ہے لیکن آپ کو 2 قسم کے سنڈروم ہو گئے ہیں، گیٹل-مین سنڈروم یا بارٹر سنڈروم. ان دونوں کی دونوں سنڈروم میں پوٹیشیم کا لیول جسم سے نکل جاتا ہوتا ہے. کوئی مسئلے والی بات، کوئی پریشانی والی بات؟ اسی طریقے سے اگر آپ کا جو راستہ ہے وہ تھرو GIT ہو، اب اچھا پوٹیشیم یورین میں 30 سے اوپر ہے تو مطلب تمہارا جو پوٹیشیم لاس ہو رہا ہے وہ یورین کے تھرو ہو رہا ہے. 2 سچویشن کوئی ریلیٹ کر سکتی ہیں. ایک تو BP زیادہ ہو سکتا ہے، اگر زیادہ تو الڈوسٹرون کا لیول بڑا ہوا ہے، یا پھر دوسری سچویشن یہ ہے کہ تمہیں سنڈروم ہوئے ہیں.
رولے والی بات ہے. اگر 30 سے کم ہے تو مطلب پاتھ وے پوٹیشیم کے لاس ہونے کا جی آئی ٹی ہے, اور وہ پھر دو قسموں کا ہے. ایک تمہیں الٹیاں لگی ہوئیں گی وومیٹنگ, یا پھر تمہیں پیچس لگے ہوئیں گے ڈائریا. اب ایک ذہن میں بات رکھنا, جب تم وومیٹنگ کرتے ہو تم اپنا ایچ سی ایل جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہو, لہذا تمہارے جسم کے اندر ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے اور الکالوسس ہو جاتی ہے, بیسیسٹی آ جاتی ہے. اور جب تم ڈائریا پیچس لگتے ہیں تو آپ کا جو بائی کاربونیٹ ہے وہ آپ کا نکل جاتا ہے اور جسم کے اندر ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. لہذا یہ جو ڈائریا ہے اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو ایسیڈیوسس. گلاں سمجھ آ رہی ہیں جی, گلاں سمجھ آ رہی ہیں جی. اگر آپ کا پوٹیشیم جو ہے وہ 30 ملی مول پر لیٹر سے کم ہے یورین کے اندر, تو اس کا مطلب آپ کا پوٹیشیم لاس کرنے کا جو پاتھ وے ہے وہ تھرو جی آئی ٹی, اور اگر تھرو الٹی ہو رہا ہے تو وہ ریلیٹڈ ٹو الکالوسس ہے, تھرو پیچس چل رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو ایسیڈیوسس ہوئی ہوئی ہے, الٹی سے ہو رہا ہے تو الکالوسس ہوئی ہوئی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب جب الٹی لگے نا, یہ پیچس لگے, تو ایک بات تمہارے دماغ میں کلک کر جانی چاہیے, کیا کہ بندے کا پوٹیشیم لاس ہو رہا ہے. پوٹیشیم لاس ہو رہا ہے تو بندے کو میں نے وہ جلدی سے پوٹیشیم کلورائڈ سالٹ یا جو بھی میں نے اس کو جو ہے وہ سولوشنس وغیرہ سلولی آئی وی دینے ہیں یا سالٹ کے فارم میں کھلانے, وہ میں نے اس کو کھلانے. سمجھ آ رہی ہے نا یہ ساری. اور اسی طریقے سے جب تمہیں پیچس لگتے ہیں تو تمہارے بھی نا جسم کے اندر, میں یہ معذرت بازاری زبان نہیں کہہ رہا, میں کامن زبان استعمال کروں تاکہ سب کو سمجھ آئے. جب پیچس لگتے ہیں تمہارے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے. جو الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرنے کے لیے تم ڈرپوں کا استعمال کرو, آئسوٹونک ڈرپوں کا, رنگر سولوشن یا نارمل سلائن. امید ہے میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی, سارا کچھ سمجھ آئے گا. جب تم اس طرح ٹیسٹ کے لیے کہو گے نا پیشنٹ کو جا کے کروا کے لا, تو تمہیں پتہ ہوئے گا 30 سے کم ہے یا 30 سے زیادہ ہے. پھر تمہیں آسانی ہوئے گی بندے کی ڈیزیز ڈائگنوز کرنے میں کہ اس کو بی پی نہ ہویا ہو, یار اس کو الٹی نہ لگی ہو, یار اس کو پیچس نہ لگے ہو, تم اس کی دوائی دے دو گے. یار یہاں پہ بی پی ہے نا ایشو, تو بی پی کی دوائی دو گے. وومیٹنگ ایشو ہے, وہ اینٹی جو ہے وہ پیرسٹالٹک دو گے. یہاں پہ تمہارے ڈائریا ہوا ہے تو یہاں پہ تم میٹرونیڈازول وغیرہ دے دو گے. یہ ہے یار لاجک. اچھا, پوٹیشیم اگر آپ کا بڑا ہوا ہو, ہائپر کیلیمیا ہوا ہو, تو اس کی بھی دو باتیں ہیں. کریٹنین کا ٹیسٹ کرواؤ. اگر پلازما میں کریٹنین بڑی ہوئی ہو تو سمجھ جانا تمہاری رینل فیل ہویا ہوا ہے. اور رینل جب فیل ہویا ہو, کڈنی سسٹم فیل ہویا ہوا ہو, تو وہ پوٹیشیم کو باہر کیسے پھینکے گا بیچارہ. تو جب وہ پوٹیشیم کو باہر نہیں پھینکے گا تو تم سمجھ جانا جب پلازما میں کریٹنین کا لیول بڑھ جائے تو سمجھ جانا کہ تمہارے جسم میں ہائپر کیلیمیا ہو گیا ہے, اور سمجھ جانا کہ تمہارے جسم میں رینل سسٹم جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا. پھر تمہیں ڈائلیسس کے ذریعے یہ آئنس نکالنے پڑیں گے. ایک تو یہ پاتھ وے. اگر کریٹنین کا لیول لو ہے, پھر آگے سے دو سچویشنز ہیں. نمبر 1 سچویشن ہے, نمبر 2. نمبر 1 سچویشن یہ ہے کہ وہی والی بات, آپ کا الڈوسٹرون جو ہے وہ کم ہو گیا, جیسے ایڈیسن ڈیزیز جس میں آپ کا الڈوسٹرون جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ الڈوسٹرون کا کیا کام ہوتا ہے؟ سوڈیم کو اندر رکھنا, پوٹیشیم کو باہر پھینکنا. تو جب سوڈیم یا الڈوسٹرون کم ہوئے گا تو پوٹیشیم باہر پھینکا جائے گا نہیں, وہ باڈی میں رہے گا, اس کی وجہ سے ہائپر کیلیمیا ہو جائے گا. یا دوسری سچویشن یہ ہے, نارمل جو ہے وہ الڈوسٹرون لیول ہو, لیکن تم ایسی دوائیاں لے رہے ہو جس طرح پوٹیشیم سپیرنگ ڈرگ یاد ہوئے گا ڈائیوریٹکس میں پڑھائے تھے. یار سمجھو بات کو, ایک پیشنٹ تمہارے پاس آیا کہتا الٹی لگی ہے, تم اس کی ٹیسٹ کرواتے ہو, پوٹیشیم کا لیول جو ہے وہ 30 ملی لیٹر سے مول پر لیٹر سے کم آتا ہے. تم اس سے پوچھتے ہو بھائی الٹیاں لگی, وہ کہتا ہے ہاں. آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی پوٹیشیم کا لیول اس طرح آیا ہوا ہے, تو تم ڈائگنوز کر لو گے وومیٹنگ. ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مجھے ہائپر کیلیمیا یا اس طرح کی کوئی بھی وہ جو علامات وغیرہ بتاتا ہے. جب تم ٹیسٹ کرتے ہو پتا چلتا ہے ہائپر کیلیمیا, لیکن تم اس کے بعد فردر دیکھو گے کریٹنین کا لیول بڑھا ہوا ہے تو بھائی اس کے گردے خراب ہو گئے ہیں یا اسٹیجز شروع ہو گئی ہیں. اگر نہیں بڑھا ہوا تو اس کے مطلب پھر دو باتیں آ جائیں گی یار, یا تو اس کا الڈوسٹرون کا لیول کم ہوا ہے, اگر وہ بھی نارمل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی ایسی دوائیاں کھا رہا ہے جس کی وجہ سے پوٹیشیم کا لیول بڑھا ہے, اور وہ پوٹیشیم سپیرنگ ڈرگز ہی ہو سکتی ہیں, یا ڈیکلوفینک پوٹیشیم بھی ہو سکتی ہے. یار یہ ہوتی ہے ترتیب. جب یہ کنسپٹ تمہارے دماغ میں بیٹھے گا تم ڈائگنوز کر سکو گے. اللہ اکبر, زیادہ اونچا تو نہیں بول رہا, چلو آگے چلتے ہیں. میگنیشیم اگر تمہارا کم ہو جائے تو ابھی میں نے 2 سنڈروم بتائے ہیں تمہیں, گٹلمین سنڈروم اور بیرٹ سنڈروم. ان دونوں میں پوٹیشیم کے ساتھ ساتھ میگنیشیم بھی لاس ہو جاتا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہوگی, جب میگنیشیم کا لیول بڑھ جائے تو سمجھ جانا رینل سسٹم جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونے لگ گیا ہے. اسی طریقے سے اس کو میں آخر میں ڈسکس کرتا ہوں, یہ چلو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں, تھوڑا لمبا تھا اس لیے میں نے کہا تھوڑا آؤ ادھر دیکھنا ذرا بات کو سمجھنا. دیکھو تمہارے جسم کے اندر ایک ہوتا ہے H2O اور ایک ہوتا ہے CO2, ٹھیک ہے. یہ دونوں ملتے ہیں اور یہ ملنے کے بعد جا کے بناتے ہوتے ہیں H2O CO3 بناتے ہوتے ہیں, لیکن آخر میں جا کے ٹوٹ کے یہ بناتے ہوتے ہیں بائی کاربونیٹ اور H+ آئن. اب پتہ چکر کیا ہے؟ چکر کچھ اس طرح ہے کہ تمہارے بلڈ کی ہوتی ہے ایک pH, ٹھیک ہے.
پی ایچ تقریباً 7.34 سے 7.45 تک. اگر یہ پی ایچ کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی ہو گئی ہے, آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی ہو گئی ہے. اب جسم کیا کرتا ہوتا ہے, جسم کو اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. جسم کیا کرے گا, سانس جلدی جلدی لے گا تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے نکالے اور آپ کا جو ہے یہ پی ایچ ایسیڈیٹی سے نارمل پہ آ جائے. یا پھر اگر آپ کی پی ایچ 7 سے بڑھ گئی ہے اور آپ کی بیسیسٹی ہونے لگ گئی ہے تو اب یہ کیا کرے گا, آپ کا جسم کاربن ڈائی آکسائڈ کو آرام آرام سے جسم کے اندر ہی رکھے گا تاکہ یہ بیسیسٹی سے واپس نارمل پہ چلا جائے. اس کو کہتے ہیں میٹابولک ایسیڈوسس, اس کو کہتے ہیں ہم میٹابولک الکالوسس. لیکن کبھی کبھی آپ کا جو ریسپیریٹری سسٹم, یہ دیکھو یہ جو ہم کمپنسیشن کر رہے ہیں یہ ریسپیریٹری کمپنسیشن, یہاں پہ ہمارے پی ایچ کو مینٹین کون کروا رہا ہے, ریسپیریٹری سسٹم. کبھی کبھی ریسپیریٹری سسٹم آپ کا ڈیمیج ہو جائے تو وہاں پہ رینل کمپنسیشن چلتی ہے. وہ کیسے چلتی ہے کہ آپ کے بلڈ میں پی ایچ جو ہے وہ مثال کے طور پر 7 سے کم ہو گیا ہے تو کیا ہو گئی ہے, ایسیڈیٹی. رینل سسٹم کیا کرتا ہے, وہ اس ایچ آئن کو جسم سے بھگا دیتا ہے. جب بھگائے گا تو یہ واپس بیسیسٹی پہ آ جائے گا. اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کی پی ایچ 7 سے بڑھ جاتی ہے تو مطلب بیسیسٹی ہو گئی ہے, تو اب وہ آپ کے جسم سے HCl3O نکال دے گا جو کہ بیسیسٹی کی باعث ہے اور اس کو ریٹین رکھے گا اور واپس لے آئے گا. تو اگر کم ہو جائے اور ایچ کو بھگا دے, رینل سسٹم ایچ کو جسم سے بھگا دے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ریسپیریٹری, اس کو کیا کہتے ہیں, اب ہوا کیا تھا, پی ایچ جو ہے وہ 7 سے کم ہو گئی تھی نا تو ایسیڈوسس, اور اگر 7 سے بڑھ جائے تو ریسپیریٹری الکالوسس. میٹابولک ایسیڈوسس, میٹابولک الکالوسس, ریسپیریٹری ایسیڈوسس, ریسپیریٹری الکالوسس. سمپل. اینی ایشو؟ آئی تھنک میں نے غلط نہیں بتایا, تقریباً ساری ٹھیک ہے. اوکے ہو گیا, آگے چلتے ہیں جی. آپ کا یہ فاسفیٹ لکھا ہوا ہے, معذرت تھوڑا سا اس طرح بتا دیا. جب یہ کم ہو جائے تو بون کی ویکنس ہونے لگ جاتی ہے, جب زیادہ ہو جائے تو کیلسیفیکیشن ہونے لگ جاتی ہے. اس کا کوئی اتنا رول نہیں. اچھا, امائنو ایسڈ, آپ کے جسم کے اندر ایک فینائل الانین ہوتا ہے, اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک پیچھے جین والا سسٹم ہوتا ہے, وہ میں نہیں بتا رہا. جب یہ بڑھ جائے تو فینائلو کیٹونیوریا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہوموسسٹین یا پھر میتھیونین کا لیول آپ کے جسم میں بڑھ جائے تو یہ امائنو ایسڈز ہوتے ہیں, جب یہ بڑھ جائے تو پھر آپ کا ہوموسسٹونیوریا ہو جاتا ہوتا ہے. اور ان دونوں میں تقریباً آپ کا مینٹل ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے, بچوں میں یہ سچویشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی گلیکٹوز. گلیکٹوز آپ کے جسم میں ایک باقاعدہ ایک انزائم ہوتا ہے جس نے گلیکٹوز کو ڈائجسٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ نہ پایا جا رہا ہو تو وہ گلیکٹوسیمیا ہو جاتا ہے, یہ بچوں میں عموماً پائی جاتی ہے. اور پھر گلیکٹوز کی کمی بھی ہو جاتی ہے, پھر اور آگے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور جی ایس ڈی کا مطلب ہے جب آپ کا گلائکوجن اسٹوریج ڈیزیز, یعنی کہ جب بڑھنے لگ جائے, تو اس کی آپ کو ڈھیر ماری ایگزامپل جو ہے وہ بون گرکی ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, پومپی ڈیزیز ہے, اب اس پہ میں نے ڈیٹیل میں جا رہا. اب یہ لپو پروٹین کی اگر میں بات کروں, سوری لائزوزومل اسٹوریج ڈیزیز, یہ بھی آپ لوگوں نے فزیولوجی میں پڑھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ نیمن پیک ڈیزیز آ گئی, اور اسی طریقے سے وغیرہ وغیرہ. اچھا, مین یہ چیزیں ہیں, یہ بڑی چس کی چیز ہے. یہ دیکھو میں نے کدھر گیا, اچھا یہ سی فار کولیسٹرول, ٹرائی گلائسرائڈز اور ساتھ میں فاسفولپڈ, یہ آپ کی 3 چیز ہوتی ہیں لپڈ کے اندر, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایچ ڈی ایل, ایل ڈی ایل, وی ایل ڈی ایل. ایچ ڈی ایل آپ کے جسم کے لیے اچھے ہیں. جب بھی تم ایک بندے کو آئے نا تمہارے پاس اور وہ تم کو ایک چیز ریپرزینٹ کروائے, اس کا نام ہے ایزینتھومس. واٹ؟ ایزینتھومس. ایزینتھومس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر لپڈز جو ہے وہ تلوں کی فارم میں یا ڈپوزیشن ہونے لگ گئی ہے آپ کے جسم میں, آرگنز میں یا سکن میں, ٹھیک ہے نا. اور پوری ٹانگوں کے اوپر, ہاتھوں کے اوپر, نیلز کے اوپر ڈپوزیشن, آنکھوں کے قریب ڈپوزیشن ہونے لگ جاتی ہے کولیسٹرول وغیرہ کی. یہ میں پروفائل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں لپڈ کی. جب آپ کے جسم میں ہائپر کولیسٹرول جو ہے وہ یعنی کہ کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے, یا پھر جو ہے ٹرائیگلائسرولز کا لیول جو ہے وہ ٹرائیگلائسرائڈز کا لیول بڑھ جائے, یا پھر فاسفولپڈز کا لیول جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ بڑھ جائے, یہی 3 چیزیں لپڈز کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اب میں ان کی فیملی اور آگے پیچھے کی ڈسکشن نہیں کر رہا, میں آپ کو مین ڈرگس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جب کولیسٹرول کا تم لپڈ پروفائل منگواؤ گے نا, اس کے اندر ایچ ڈی ایل ہوگا, ایل ڈی ایل ہوگا, وی ایل ڈی ایل ہوگا, کولیسٹرول ہوگا, ٹوٹل کولیسٹرول ہوگا, ٹرائیگلائسرائڈز ہوگا, فاسفولپڈ. آپ نے دیکھنا ہے اگر تو کولیسٹرول کا لیول بڑھا ہوا ہے تو تم نے دوائی دینی ہے وہ جس کے آخر میں اسٹیٹن آتا ہے, رویسٹیٹن, ایٹروویسٹیٹن. اور ابھی یہ سن لو, فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ سن لو. اسی طریقے سے اگر تمہارے ٹرائیگلائسرائڈز کا لیول بڑھا ہوا ہے تو تم نے وہ دوائی دینی ہے جس کے آخر میں فبریٹ آتا ہے, فینوفبریٹ. اوکے. اگر فاسفولپڈز کا لیول بڑھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے کمبائنڈ سسٹم ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ ڈرگ جس کے آخر میں اسٹیٹن آتی ہے جیسے ایٹروویسٹیٹن, روویسٹیٹن, وہ جمع فش آئل یہ دینی پڑتی ہے. یا پھر وہ ڈرگ جن کے آخر میں فبریٹس آتا ہے
جس طرح فینوفیبریٹ اور ایک اور ڈرگ ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ایزیٹیمائب، یہ مکس کر کے دینی پڑتی ہے. اب کولیسٹرول بڑھ گیا، فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ بھائی یہ ایچ ڈی ایل یا ایل ڈی ایل یا وی ایل ڈی ایل، یہ چیزیں ایچ ڈی ایل تو ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ایچ ڈی ایل ایسی چیز ہے جو آپ کے جسم یہ چیزیں جلدی جلدی ری ابزورب کرواتی ہے اور فارغ کرواتی ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کم ہوئے تو مسئلہ ہے. ایل ڈی ایل وی ایل ڈی ایل کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ ان کے لیول بڑھ جائیں تو اس کے لیے جو دوائیاں دینی ہیں، اگر کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے تو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ میں وہ دوائی، فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ دوائی دینی ہے، اگر آرام نہ آئے تو اسٹیٹن، روویسٹاٹن، ایٹروویسٹاٹن، اس کے ساتھ ملاؤ دوائی کون سی؟ ایزیٹیمائب. اسی طریقے سے ٹرائیگلیسرائڈز کا لیول بڑھا ہوا ہے تو فبریٹ والی دوائی تو دینی ہے لیکن اس کے ساتھ ملاؤ دوائی کون سی؟ جس کے آخر میں جو نکوٹینیٹس ہوتے ہیں، نکوٹینیٹس کے پھر آگے سے ڈھیر ہماری ایگزامپلس آ جاتی ہیں، ان کے آخر میں ریزنس وغیرہ بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کمبائن کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سارا کا سارا جو ہے وہ چکر آ گیا. تو اب آپ مجھے بتاؤ، آپ کو پتہ چل گیا سوڈیم کم ہو گیا ڈرپ کون سی لگانی ہے، آپ کو پتہ چل گیا واٹر کم ہوگی ڈرپ کون سی لگانی ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی میں نے پوٹیشیم کے ذریعے ڈائگنوسس تک کس طرح جانا ہے، آپ کو پتہ چل گیا الکلوسس اور ایسیڈیوسس وغیرہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ لپٹ کے اندر میں نے اسٹیٹن اور یہ ایزیٹیمائب اور یہ فبریٹس اور یہ نکوٹینیٹس اور یہ والی کون سی دوائیاں ہوتی ہیں جو میں نے کس طریقے سے دینی ہے. یار یہی مین چیزیں ہیں یار، ان کو سمجھو. جب تم کو یہ دماغ میں بیٹھ جائیں گی یو ول بی ایبل ٹو ڈو او پی ڈی. اللہ پاک آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر.